اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ترمذی شریف کی روایت ہے ان خلاد ابن صاعب ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبرائیل فامرنی ان آمر اصحابی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال او التلبیہ۔ خلاد بن صاعب اپنے والد صاعب بن خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون سا حج افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج افضل ہے جس میں عج اور سج ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ عج اور سج کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عج سے مراد ہے تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا اور سج سے مراد ہے وہ حج جس میں قربانی دی جائے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ مسلمان بندہ جب حج یا عمرہ کا تلبیہ پکارتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں طرف بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہے خواہ وہ بے جان پتھر درخت یا ڈھیلے ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اس بندے کے ساتھ لبیک کہتے ہیں، یہاں تک کہ زمین دائیں طرف کی زمین اور بائیں طرف کی زمین ایک برابر ہو جاتی ہے، یعنی کہ تمام مخلوق چاہے وہ دائیں طرف ہو چاہے وہ بائیں طرف، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی بارہا اس جگہ کو اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، لیکن ہم اس حمد اور تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس کو سن نہیں سکتے۔ اسی لیے چونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے تو ہمیں اپنا یہ ایمان پختہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں ہر چیز لبیک کہتی ہے، لیکن ہم اس لبیک کو سن نہیں سکتے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔